ایمان والو مشہور معروف حدیث رسول اللہ کی کہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا اور میرا درمیانی بھی محمد ہوگا، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے محمد ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہے اس حدیث کا ترجمہ اور اسی کے ذیل میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کریں۔ دیکھیں عزیزو، رسول نے یہ فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، ہم سب کے سب محمد ہوں گے۔ میں رسول سے یہی دستے جب جوڑ کر عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہوں گے، یا رسول اللہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرا پہلا بھی علی ہوگا، میرا دوسرا بھی علی ہوگا، میرا درمیانی بھی علی ہوگا، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے علی ہوں گے۔ آپ یہ فرما دیتے تو شاید رسول آواز دے، میں نے اس لیے نہیں فرمایا، سنے جملہ، شاید رسول آواز دے کہ میں نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میرا پہلا بھی علی ہوگا، اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ جب دنیا سے، جملہ سنے رائے گا نا انشاءاللہ لطف آئے گا، جب دنیا سے غدیر کا ایک علی ہضم نہیں ہوتا، جب دنیا سے غدیر کا ایک علی ہضم نہیں ہوتا تو یہ 12 علی کیسے ہضم ہوتے؟ جب دنیا سے غدیر کا ایک علی ہضم نہیں ہوتا، میں نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میرا پہلا بھی علی ہوگا۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ جب ڈاکٹر بتائیں گے کہ اگر انسان کا گردہ خراب ہو جائے تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اور اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اگر انسان کی نسل خراب ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ مل کے بکھر گئے نہیں، اگر انسان کی نسل خراب ہو جائے تو علی ہضم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتا ہوں علی کا نام نہ آپ تھک کر کے سنا کرے اور نہ شک کر کے سنا کرے، علی کا تذکرہ نہ تھک کر کے نہ شک کر کے، اس لیے یہ اس کا ذکر ہے کہ رسول اس دنیا سے گئے۔ دیکھیں علی کے خلاف کیسے کیسے پروگنڈے کیے گئے، کیسی کیسی سازشیں کی گئی۔ رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی اور کربلا سن 61 ہجری میں واقع ہوئی۔ دونوں کا فاصلہ آپ دیکھیے جوڑ کر 50 برس ہو رہا ہے۔ ان 50 برس میں بنی امیہ نے شام میں علی کے خلاف کیسے کیسے نسلوں کو گمراہ کیا، یعنی کربلا سے 50 سال پہلے بنی امیہ نے شام میں وقت کے یزید کو تیار کر رہے تھے۔ شام میں بنی امیہ نے نسلوں کو گمراہ کیا علی کے خلاف، علی بے دین، علی نمازی، علی بے نمازی، علی یہ علی وہ، 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ رسول چلے گئے دنیا سے، علی کے خلاف پروگنڈے کیے گئے۔ دیکھیں کیسے نسلوں کو گمراہ کیا گیا، یہ کربلا کے 50 سال پہلے کیسے نسلوں کو گمراہ کیا گیا۔ شام میں پہلا پروگنڈا یہ ہوتا ہے کہ حکومت، شام کی حکومت کچھ علاقوں میں بکریاں یہ کہہ کر تقسیم کرتے تھے کہ تمہیں یہ حکومت دے رہی ہے، کیفیت محسوس کر، یہ کہہ کر بکریاں تقسیم، یہ کہہ کر بکریاں دیتے تھے کہ یہ تمہیں حکومت دے رہی ہے۔ اور 3 سال کے بعد یہ کہہ کر شام والے بنی امیہ یہ کہہ کر بکریاں چھین لیتے تھے کہ علی نے منع کیا ہے کہ بیت المال کا جو مال ہے وہ واپس لے لو ورنہ ہم جنگ کریں گے۔ تو عزیزو، دیا کس کے نام پر گیا؟ حکومت کے نام۔ لیا کس کے نام پر جا رہا ہے؟ علی کے نام پر۔ اب بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے بکریوں میں گھل مل گئے تھے، کس طریقے سے ان کے دلوں میں فطرتاً محبت ہو گئی تھی۔ اب چھین رہے علی کے نام سے، اب بتائیں بچوں کے دل میں علی کے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا پروگنڈا یہ کیا گیا کہ جب شام میں رات ہوتی تھی، شام میں جب رات آتی تھی تو ماں، ہر ماں کو اپنے لال سے محبت ہوتی ہے، ماں جو ہے اپنے بیٹے کے لیے شوہر سے بھی جھگڑا کر لیتی ہے، لڑائی کر لیتی ہے، بیٹے کی محبت ماں کے دل میں۔ جب شام میں رات ہوتی تھی
تو عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گہوارے میں سلا دیتی تھی. جب آدھی رات ہوتی تھی تو حکومت کے کچھ نمائندے جاتے تھے اور بچے کو اٹھا کر کے چیر پھاڑ ڈالتے تھے. جب آدھی رات کو ماں کروٹ لیتی تھی تو جھولے میں بچے کو پاتی نہیں تھی، تو تڑپتی ہوئی والدین بچے یہ گلی میں جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے کہ میرا لال کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا. حکومت کے کچھ مولوی ہاتھوں میں تسبیح قرآن لے کر قسم کھا کھا کر یہ کہتے تھے، دیکھیں کیسے نسلوں کو گمراہ کیا گیا علی کے لیے. قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ قسم سے، قرآن کی قسم، اس کی قسم، میں نے ابھی ابھی علی جیسے ڈاکو کو معاذ اللہ تمہارے لال کو، تمہارے بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا. علی نے تمہارے بچے کو قتل کی. اب بتائے ان ماں کے دلوں میں علی کے لیے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ نفرت پیدا ہوگی. اب اس عورت کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ماں اپنے لال کو شیر پلا پلا کر یہی کہتی تھی کہ علی جیسے انسان سے دور رہنا، اس نے تمہارے بھائی کو مار ڈالا. تو ایسے نسلوں کو گمراہ کیا گیا، ایسے نسلوں کو گمراہ کیا گیا. یعنی اہل بیت کے فضیلت کے اوپر بنی امیہ نے کربلا سے 40 سال پہلے پردے ڈالے. اب سنیں یہ پردہ ہٹا کر سنیں سجاد کیا ہے اور کربلا کیا ہے. سنیں میں نے کہا نا کہ اگر سید سجاد جناب زینب نہ ہوتی تو یہ کربلا نہر فرات میں بہہ جاتی. سنیں سجاد کیا ہے. پروگنڈے کیے گئے علی کے خلاف، نسلوں کو گمراہ کیا گیا. جب کربلا نمودار ہو گئی، حسین قتل کر دیے گئے، یزید نے شام والوں کو بلایا کہ آؤ جسے بھی بدلہ لینا ہو آؤ دربار میں، علی جیسے انسان سے بدلہ لو. ان کی نسل آ گئی، ان کی اولاد آ گئی. دیکھیں یزید نے تمام شام والوں کو دربار میں اکٹھا کیا. سنیں سجاد کیا ہے. اہل بیت کے اوپر فضیلت کے پردے ڈالے کیسے بنی امیہ نے. 40 سال تک محنتیں کی. یہی علی بے دین بے نمازی، یہاں تک کہ جب علی کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ علی شہید ہو گئے. کہ کیسے؟ کہا علی نماز پڑھنے گئے. تو کسی نے پوچھا کہ نماز سے علی کا کیا تعلق ہے. یہاں تک علی کے خلاف پروگنڈے کیے گئے. سنیں سجاد کیا ہے اور کربلا کیا ہے. جب دربار سج گیا، یزید تخت پر شراب کے نشے میں، کوئی اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی رسول نہیں، یہ شراب کے نشے میں یزید تخت پر بیٹھا ہے اور پورا دربار بھرا ہے. ہمارا بیمار امام قافلے کی سرداری کرتے ہوئے جب دربار میں آیا تو یزید تخت پر یہ نشے کے حالت میں کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نماز نہیں. شراب کے نشے میں ایک مرتبہ یزید اپنے خطیب کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ جاؤ اس منبر پر، اور منبر پر جانے کے بعد میرے آباء و اجداد کی تعریف کرو اور اہل بیت کی تذلیل کرو، اہل بیت کو برا بھلا کہو. خطیب منبر پر گیا، حق کے نمک ادا کیا، حق کے نمک ادا کیا. خطیب منبر پر گیا، حق کے نمک ادا کیا، اور جیسے ہی خطیب نے چاہا کہ اہل بیت کو برا بھلا کہے، جیسے ہی خطیب نے چاہا، خطیب منبر پر گیا، حق کے نمک ادا کیا، جیسے ہی خطیب نے چاہا کہ اہل بیت کو برا بھلا کہے، سید سجاد کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. سید سجاد نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی، ایسے جیسے دادا علی کی ذوالفقار، جیسے دادا علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھتی تھی. سید سجاد نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اور ایک جملہ کہا